السلام علیکم مفتی صاحب، کچھ کمنٹ میں پوچھے ہوئے سوال ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جواب دے دیں؟ بڑی مہربانی ہوگی. فیضال حسین، میرا سوال ہے کہ کفریہ وسوسوں سے کیسے بچیں؟ دیکھیے، بہت سارے ایسے وسوسے جو کفریات میں سے ہیں، یعنی کہ انسان کے ذہن میں یہ خیال آنا کہ یہ اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یا اس کے علاوہ اور قرآن حدیث کے تعلق سے کچھ لوگوں کو گندے گندے غلط خیال آتے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس بارے میں 1400 سال پہلے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا بھی دیا، اور ان وسوسوں سے کیسے بچا جائے یہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ وسوسے تمہارے ذہن میں آئیں گے. مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عن قریب شیطان تمہارے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالے گا کہ ہاں کذا وہاں کذا، کہ یہ چیزیں یعنی آسمان اور زمین یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائیں، تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس طرح کے وسوسے آئیں تو تمہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. یعنی جب اس طرح کے وسوسے شیطان تمہارے ذہن میں ڈالے گا، لیکن تمہیں اس سے اپنا بچاؤ رکھنا ہے، اور بچاؤ ایسے ہی کرنا ہے نارملی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اس طرح کی انسان کو دعائیں پڑھنا چاہیے. لہٰذا اس طرح کے وسوسے آنے سے، کفریہ وسوسے آنے سے، شیطان کی جانب سے چونکہ وسوسے ہوتے ہیں، یہ وسوسے اگر ذہن میں آ رہے ہیں تو اس سے انسان کافر نہیں ہوگا، نہ ہی گناہ گار ہوگا. لہٰذا اس کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے وسوسوں سے بچے اور ذہن سے خود سے نکالنے کی کوشش کرتا رہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرتا رہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور یہ ایک قرآن ٹی وی چینل پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، وضو کرتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو شروع سے وضو کریں؟ اگر مکمل کوئی باوضو انسان ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے تو بھی اس کو وضو کرنا پڑے گا. تو اگر آدھا ہی وضو ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو مکمل وضو پھر سے شروع سے کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر کوئی انسان مکمل باوضو سے نماز کی حالت میں ہے، اس کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پہلے وضو کرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. تو نماز مکمل ہونے کے لیے وضو کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے. تو اگر انسان کا وضو ہی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، وضو نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز جائز ہی نہیں ہے. تو اگر وضو کرتے میں کسی انسان کا وضو ٹوٹ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر سے وضو وہ دہرائے، کیونکہ اگر انسان پورا وضو کر چکا ہے اور وضو ٹوٹ گیا تو پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا کہ نہیں. تو اسی طرح سے اگر بیچ میں ٹوٹ گیا تو بھی اس کو پھر شروع سے ہی وضو کو کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگلا سوال یہ ہے، سہیل خان، خیریت سے ہیں آپ حضرت؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی دعا میں کیا والدین کے قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ چوم سکتے ہیں؟ دیکھیں، چومنے کا جہاں تک مسئلہ ہے نا، چومنا محبت سے ہوا کرتا ہے. کسی بھی چیز سے جب دل لگا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس کو انسان چوم لیا کرتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، تو 6 مہینے تقریباً گزرے تھے. خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آقا علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ بلال بڑے بے وفا ہو، مجھ سے ملنا جلنا آنا سب چھوڑ دیا، وہاں چلے گئے. تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اس خواب نے مجھے ایک دم بے قرار کر دیا، اور حضرت بلال رات میں ہی اٹھے، یعنی دن کا انتظار نہیں کیا، رات میں اٹھے اور دوڑ لگائی، اور دوڑ لگا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت لمبے سفر کو بڑے مختصر وقت میں انہوں نے طے فرمایا، اور جب آئے ہیں مدینے میں روضہ رسول پر اور قبر اطہر کو آقا علیہ السلام کی دیکھا تو ایک دم حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں ایک دم پریشان ہو گیا، اور میں ایک دم یہ سوچنے لگا کہ اس خواب نے حضرت بلال کو ایسا کر دیا تھا کہ انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے. تو اس خواب سے حضرت بلال کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آقا علیہ السلام پہلے کی طرح آج بھی ظاہری طور پر حیات ہیں. حالانکہ نبی تو حیات ہیں، تو لیکن یہ کہ ظاہری طور پر پردہ، حضرت بلال سوچ رہے تھے کہ پردہ ہی آپ نے نہیں فرمایا. لیکن جیسے ہی حضرت بلال نے آقا علیہ السلام کی قبر کو دیکھا تو حضرت بلال قبر اطہر پر گر گئے، اور گرنے کے بعد قبر کی مٹی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے لگانا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں لیکن آپ کہاں ہیں. تو یہ چومنے کا جہاں تک تعلق ہے یہ محبت سے ہوا کرتا ہے، محبت سے ہوتا ہے. والدین اپنے بچوں کو چوم لیا کرتے ہیں محبت میں، یا اسی طرح سے ارے شوہر بیوی کو چوم رہا ہے نا، کون شوہر اپنی بیوی کو نہیں چومتا ہے. تو یہ چومنا ایک محبت سے ہوا کرتا ہے. ہاں اس چیز کا چاہے وہ اولیاء کرام کی مزارات ہوں یا وہ قرآن مقدس ہو،
کوئی دنیا میں ہمیں ایسی دلیل لا کر نہیں دکھا سکتا کہ قرآن مقدس کو چومنا حدیث سے قرآن سے ثابت ہو. ادب بتایا گیا, احترام بتایا گیا, تو ادباً ہم نے اس کو بوسہ لے لیا. لیکن یہ بوسہ یہ اس طور پہ کہ یہ ہمارا صرف محبت کی وجہ سے, یہ اولیاء کرام کے اگر مزارات پہ ہیں تو اولیاء کرام پر بارگاہ میں اگر ان کی قبر اطہر کو بوسہ لے لیا یا ان سے کسی مس چیز کو بوسہ لے لیا, تو یہ سمجھ کے کہ ہماری محبت ہے اس لیے ہم نے لے لیا. اور ظاہر ہے انسان محبت میں ہی بوسہ لیتا ہے, کوئی خدا سمجھ کر یا شرک کی غرض سے لیتا ہی نہیں ہے, بلکہ وہ تو محبت میں چومتا ہے. تو محبت میں اگر کوئی بندہ بوسہ لے رہا ہے, ان سے والدین کی قبر ہو یا والدین کی کوئی چیز ہو یا والدین سے کسی چیز کی نسبت ہو گئی یا اولیاء کرام کی کسی چیز سے نسبت ہو گئی, تو اس کو بوسہ لینا لے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ بوسہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. عمران خان پوچھ رہے ہیں, اگر کوئی لیڈیز کہے میرے اوپر بزرگوں کی سواری آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, بزرگوں کی سواری آتی ہے یا نہیں آتی, اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں. بعض عورتوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بال کھول کے یوں اپنے بالوں کو گھماتی ہیں, اور جب کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے اوپر فلاں بزرگ آ رہے ہیں. دیکھو, جہاں تک بزرگوں کے آنے کا سوال ہے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. بھئی جب وہ بزرگ دنیا میں تھے, جب وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے, تو وہ اب دنیا سے رخصت ہونے کے بعد, پردہ کرنے کے بعد وہ کسی کو پر کیوں آئیں گے؟ اور یار وہ اچھی اچھی جگہوں پہ مطلب جائیں گے. اگر جب حیات تھے, جب وہ کہاں جاتے تھے؟ مسجدوں میں جاتے تھے, اچھی اچھی جگہوں پہ جاتے تھے. وہ شراب خانے میں یا شراب سے محبت کرنے والے شرابی, کبابی, جواری اور ناپاک لوگ, ان کی طرف جب دنیا میں نہیں جاتے تھے, تو اب وصال کے بعد وہ کیوں جائیں گے؟ اور جب کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو بزرگوں کا آنا یہ صرف اور صرف ایک ڈھونگ ہے کہ جو بھی کہے کہ میرے اوپر بزرگ آتے ہیں, ایسا پاسبل نہیں ہے. ہاں, اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ جو جنات وغیرہ کا حملہ ہو جاتا ہے, سایہ بھی ہو جاتا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. میرے پاس تو مریض آتے ہیں, آپ جانتے ہی ہیں, تو ایسے معاملات نکلتے ہیں کہ جناتوں کا اثرات ہو گیا کسی کے اوپر. تو جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ جلدی کھل کے نہیں بتاتے ہیں کہ ہم جن ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ ہیں, ہم فلاں بابا ہیں, ہم فلاں کی آتما ہیں. وہ جب ہی لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید آتمائیں بھی آ جاتی ہیں, روحیں بھی آ جاتی ہیں, اور کوئی مر گیا تھا تو وہ اس کی روحیں آ گئیں, یا وہ فلاں بزرگ آ گئے, لہٰذا نہ آتے ہیں نہ کسی کی روحیں آتی ہیں. بلکہ جو جنات وغیرہ کا جو قرآن حدیث کی روشنی میں جتنا جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جناتوں وغیرہ کا جو اثرات ہو جاتے ہیں کسی مریض پر, تو اس کی وجہ سے وہ مریض کافی پریشان رہنے لگتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ ہو, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں, انشاءاللہ شفا ہو جائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ. احمد رؤوف کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب کیا مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے باہر بھیج سکتے ہیں؟ بھائی یہ تو اپنے ماں باپ کی, والدین کی تربیت کے اوپر ہے. مغرب بعد بھیج سکتے یا نہیں بھیج سکتے. مغرب کی نماز کے بعد جو بچوں کے لیے بہتر ہے وہ تعلیم ہے, پڑھائی ہے. تو مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے باہر مناسب نہیں ہے کہ بھیجا جائے. بہرحال کوئی کام پڑ رہا ہے, کوئی ضرورت پڑ رہی ہے تو چلے جائیں. بہرحال بچوں کے لیے اگر طالب علم طلبہ بچے جو ہیں وہ طالب علم ہیں, یعنی کہ پڑھائی کرتے ہیں, چاہے وہ انگلش میڈیم, اردو, کچھ بھی پڑھ رہے ہوں, تو ان کے لیے جو بہترین ٹائمنگ ہے وہ مغرب بعد کی پڑھائی کی ہے. تو اس وقت پڑھائی پہ زیادہ زور دینا چاہیے. یہ میری اپنی رائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. فیضان ملک پوچھ رہے ہیں, مفتی صاحب آستین سمیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آستین سمیٹ کر اگر انسان کی کوہنی کھل رہی ہیں, جو کوہنی ہوتی ہیں, اگر یہ کوہنی کھل رہی ہیں تو اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی. تو نماز کو مکروہ اور کراہت سے بچانے کے لیے انسان کو اپنی آستینوں کو سیدھا رکھنا چاہیے. اور جب آستینیں انسان سمیٹے گا, چونکہ اس کی نماز میں یہ خلل پیدا ہوگا, بار بار وہ آستینیں سمٹی ہوئی ہیں, تو وہ نماز میں پڑھنے میں اور نماز میں جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں یہ چیز رکاوٹ اور خلل پیدا کرتی ہیں. تو اس لیے مکروہ عمل ہے, اس چیز سے بچنا چاہیے. ضرورت کیا ہے بھائی, جو کچھ کرنا ہے سمیٹنا تو نہیں چاہیے. انسان کو پوری آستین کپڑے پہن کے ہی نماز پڑھنا چاہیے, کیونکہ انسان کسی بڑے بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اپنی ایک اچھی وضاحت بنا کے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے لوگوں, اے بنی آدم, جب مسجد میں آؤ تو اپنے آپ کو سنوار کے آؤ, اپنے آپ کو حسین خوبصورت بنا کے آؤ. تو جب اللہ کے سامنے آنا چاہیے تو انسان کو پہلے اپنے آئینے کے سامنے آ کے دیکھے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. تو بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان مارکیٹ میں جاتا ہے, سسرال میں جاتا ہے تو بہترین سوٹ پہن کے جائے گا, بہترین اپنا حلیہ بنا کے جائے گا. مسجد میں آئے گا تو وہ پھٹی ہوئی ٹوپی کے ساتھ اور لنگی کے ساتھ آئے گا. تو
تو یار کم سے کم سوچنا چاہیے کہ اتنے بڑے دربار میں حاکم الحاکمین کے سامنے جب بندہ کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو بہت تمیز کے ساتھ اور بہت ہی ادب کے ساتھ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھڑا ہونا ہے۔ بہرحال آستین سمیٹ کر نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کراہت ہے، اس میں مکروہ عمل ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دلدار جان پوچھ رہے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں یا زمینوں پر؟ جوڑے جو بنتے ہیں نہ زمین پہ بنتے ہیں نہ آسمان پہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے بندوں کی تقدیر لکھی تھی۔ اس تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہونی ہے۔ تو یہ گمان کرنا کہ وہ ہم ہاتھوں کی لکیروں میں ہے کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے، ایک ہاتھ ہی نہیں کسی کا ہے، لیکن ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شادی ہو گئی اس کے بعد ہاتھ ٹوٹ گئے یا ہاتھ کٹ گئے، تو پھر ان کی شادی بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو تعلق رکھتی ہیں، جو قسمت کا معاملہ ہے، یہ ہاتھ کی لکیروں یا زمین یا آسمان سے نہیں ہے۔ اور یہ جو جوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہونی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اور یہ اسی کے ساتھ ہوگی۔ بہرحال یہ جوڑے اس دنیا میں آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم بنایا ہے کہ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی میں اس کی غذا کو عطا کرتا ہے۔ بکری بچہ بعد میں دیتی ہے، پہلے اس کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غذا پہلے بھیجتا ہے، بعد میں غذا والا بھیجتا ہے، کہ بعد میں غذا کھانے والا آئے گا، پہلے اللہ غذا کو مہیا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بعد میں کیا ہے، پہلے اس کی تقدیر لکھ دی کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہونی ہے، نہیں ہونی ہے، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، ساری چیزیں جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، سب لوح محفوظ میں قلم بند اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ارشاد پوچھ رہے ہیں کیا موبائل میں قرآن شریف رکھ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ موبائل میں قرآن مقدس کا جو ایپ ہوتا ہے، اسلام 360 یا اور بہت سارے ایپ قرآن میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرآن کو موبائل میں ہی دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ دیکھو، موبائل میں اگر کوئی انسان قرآن پڑھ رہا ہے ڈاؤن لوڈ کر کے تو اجازت تو ہے، لیکن اس میں بے ادبی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی موبائل کے اندر گانے بھی ہیں، فلمیں بھی ہیں، اور بہت گندی گندی تصویریں بھی ہو رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، پھر اسی موبائل میں قرآن کا ہونا یہ تو بڑے ادب کے خلاف ہے۔ دیکھو، ایک اسکرین پر دو چیزیں ہونا، یعنی ایک غلط چیز اور ایک اچھی چیز، یہ اچھی چیز کے لیے یہ ادب کے خلاف ہے۔ لیکن ایک اسکرین پر ایک چیز ہونا، جیسے کہ اگر فلم چل رہی ہے تو صرف فلم ہے، اس وقت قرآن کا ایک حرف بھی اس پر نہیں، لیکن جب اس میں قرآن مقدس ہم پڑھ رہے ہیں تو اس پہ کسی طرح کی کوئی بھی دوسری چیز، اس پر گندی یا غلط چیز اسکرین پر نہیں نظر آ رہی ہے۔ چونکہ موبائل کے اندر قرآن نہیں ہوتا ہے بلکہ قرآن کی لائننگ موجود ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا پڑھنا اس میں جائز ہے، لیکن وضو کے ساتھ جائز ہے، کیونکہ جو آپ مس کر رہے ہیں نا اس کو، تو یہ اس کے لیے اسی طرح وضو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، جس طرح سے قرآن مقدس کو چھونا اور پڑھنا وضو کی حالت میں ضروری ہے، وضو کر کے اسی طرح سے موبائل میں پڑھتے ہوئے قرآن اس میں بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ تو ڈسپلے ہے، وہ تو اسکرین ہے، وہ تو قرآن ہے ہی نہیں، تو بھائی وہ جس پہ قرآن لکھا گیا ہے وہ بھی تو ایک سادہ کاغذ ہی تھا نا۔ میں ابھی یہاں سے کاغذ اٹھاؤں سادہ اور اس پہ قرآن کی ایک آیت لکھ دوں، اب آپ اس کی بے ادبی کر سکتے ہیں، زمین میں ڈال سکتے ہیں، کیوں؟ ظاہر ہے نا، کیونکہ اس پہ قرآن لکھ گیا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ یہ تو سادہ کاغذ تھا، تو وہ سادہ کاغذ تو ہے، لیکن اس پہ چونکہ قرآن لکھ گیا ہے اس وجہ سے اس کا احترام ضروری ہے۔ اسی طرح سے جس وقت قرآن مقدس اس موبائل کی اسکرین پر سامنے ہوگا، اس وقت میں قرآن مقدس جب اسکرین پر ہو تو اس وقت موبائل میں دوسری چیز نہیں چلا سکتے ہیں، اس کو ادھر ادھر نہیں رکھ سکتے، بے ادبی نہیں کر سکتے ہیں، وضو کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور قرآن موجود نہیں ہے اور دوسری چیز چل رہی تو اس میں قرآن کو تصور میں بھی نہیں لایا جائے گا، کیونکہ وہ براہ راست قرآن اس کے اندر نہیں ہے بلکہ قرآن کی لائننگ اس کے اندر موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محمد زکریا نام کے معنی کیا ہیں بتا دیجئے، بہت مہربانی ہوگی۔ زکریا نام کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آشو کہہ رہے ہیں میں 19 سال کا ہوں اور میری کوئی عادت غلط نہیں ہے، لیکن ایک عادت گندی ویڈیو دیکھنے کی پڑ گئی ہے اور وہ عادت نہیں جا رہی ہے، میں نے بہت کوشش کر لی، مفتی صاحب کچھ بتائیے جو عادت چلی جائے۔ دیکھیے، گندی موویز وغیرہ دیکھنے کی جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اس کے صرف ذہن کی وجہ سے ہوتی ہے،
جس میں اس کا ہاتھ ہے، دوسرا شیطان کی جانب سے یہ شیطان اس طرح کی حرکتیں کرواتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گندی موویز دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پھر اس کے اندر مردانہ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں تو اس کی جو سزائیں ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ آخرت میں اس کو بڑی خطرناک سزائیں اس کو ملنی ہیں، لیکن دنیا میں بھی پھر وہ بہت زیادہ افسوس کرتا ہے پوری زندگی، جب اس میں وہ ہو جاتا ہے نا، وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو اس کو عادت چھڑانے کا وظیفہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل وظیفہ ہے کہ انسان خود اپنی عادت کو تبدیل کرے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان خود سے ان سے بچ سکتا ہے، خود ہی بچنا چاہے گا تو بچے گا۔ جب انسان الگ ہوگا، الگ تھلگ ہوگا، اکیلے میں ہوگا، جب اس طرح کے ذہنی خیالات جب اس طرح کے گندے خیالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، تو اگر اس کی عادت بن چکی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اکیلے میں زیادہ تر نہ رہے۔ جب بھی دیکھے کہ کہیں پر اکیلا پن ہے تو وہاں نہ جائے، بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے۔ فیملی کے ساتھ بیٹھے گا، فیملی بات کرے گی، لوگ بات کریں گے، تو اس کا دماغ پھر ادھر سے ہٹنا شروع ہوگا۔ اور اگر وہ اکیلے میں کبھی ہے بھی اس طرح کا خیال آ رہا ہے تو پھر اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرنا چاہیے۔ اور میری ایک رائے ہے کہ اس وقت قرآن مقدس میں بہت یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ ہیں قرآن کی، کوئی بھی صورت ترجمے کے ساتھ نکال کے قرآن کو سننا شروع کر دے، تو انشاءاللہ جب وہ قرآن کو سنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو گناہ سے بچا لے گا۔ وہ قرآن کو بڑی دھیان اور غور کے ساتھ سنے، اور میری رائے یہ ہے کہ سورہ واقعہ سنے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اور ایمان مضبوط ہوگا۔ تو بہرحال وہ خود چاہے گا تو اس کو بدل سکتا ہے کہ اکیلے پن سے بچے، اور ان باتوں کو خاص طور پہ خیال رکھے کہ دنیا میں پھر بڑے نقصان اٹھانا پڑ سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ کر جو اسلام کے جو کام ہیں، دین کے جو کام ہیں، ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے اور ایک اچھی اور نیک زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال جہانگیر پوچھ رہے ہیں کہ ولی اللہ کون ہے، ان سے دعا کیسے کرنا چاہیے؟ جو اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، عربی میں ولی کہتے ہیں، اردو میں اس کو دوست کہتے ہیں۔ ولی اللہ سے مراد وہ لوگ جو اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام دنیا میں آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر، میں آخر الزماں ہوں، مجھ پر نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن ولایت قیامت تک چلتی رہے گی، ولی قیامت تک آتے رہیں گے۔ اور ولی جو ہوتا ہے اپنے ہر دور کے اعتبار سے اس کی ولایت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب جب زنا پھیل جائے گا، بدکاری اور مکاری اور فحاشی اور بہت سارے بڑے بڑے گناہ کھلم کھلا ہونے لگیں گے، اس وقت جو شخص قرب قیامت یہ کہہ دے گا کہ یہ کام جو زنا جب لوگ سڑکوں پر کرنے لگیں گے اور اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس وقت یہ کہہ دے گا کہ یہ زنا جو کر رہا ہو کھلم کھلا، اس کو تھوڑا آڑ میں کر لیتے تو اس دور کا ولی ہوگا۔ تو یہ اولیاء چونکہ وہ پرفتن دور ہوگا نا، تو دور کے اعتبار سے ولایت جو ہوتی ہے وہ دور کے اعتبار سے بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو اولین اولیاء کرام رہے ہیں وہ آخرین ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے، ان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اب اس دور کے جو ولی ہیں جو بھی ہیں، آنے والے دور میں اس دور کے ولیوں کا مقابلہ آنے والے اولیاء کرام نہیں کر سکتے، بجز ان اولیاء کرام کے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ وہ تو ایک نبی ہی ہیں لیکن امتی بن کر پیدا ہوں گے۔ بہرحال ان سے دعا ان کے وسیلے سے کی جائے گی، انسان کر سکتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے گی۔ دعا جو مانگی جائے گی وہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات سے مانگی جائے گی، دعا تو اللہ ہی سے مانگی جائے گی، لیکن ہم اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان اولیاء کرام کے وسیلے توسل سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیں۔ والدین نیک ہو تو بندہ ان کے وسیلے سے دعا، بیٹا والدین کے وسیلے سے دعا اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ تو اولیاء کرام تو بہت اعلیٰ چیز ہیں، تو وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، یا اولیاء کرام کے بارگاہ میں جا کے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ تو بہرحال یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ظاہر ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ دینے والی ذات جو ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو سب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ نہیں چاہ رہا ہے تو پوری دنیا مل کر سب مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ لیکن اولیاء کرام کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ قریب بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور وسیلے سے دعا مانگنا بلا کراہی جائز ہے، اور بلکہ افضل ہے، انسان کو وسیلے سے دعا مانگنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ شوکت پوچھ رہے ہیں اگر گاؤں میں نماز جمعہ ادا کریں تو کیسے ادا کریں؟ گاؤں میں اگر نماز جمعہ ہو رہی ہے، پہلے تو دیکھی جائے گی کہ جمعے کی نماز گاؤں میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، وہ شرائط
وہاں جو جمعے کی نماز کے جو شرائط ہیں وہ اس گاؤں میں پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے ہیں. اگر وہ شرائط اس گاؤں میں پائے جا رہے ہیں اور وہاں جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو پھر جمعے کی ہی نماز پڑھی جائے گی, وہاں پھر ظہر نہیں پڑھی جائے گی. اگر کسی گاؤں میں جمعے کے شرائط پائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر جمعے کی نماز ادا ہو سکتی ہے اور وہاں جمعے کی نماز ادا ہو رہی ہے, تو جمعہ پڑھنے کے بعد جو ظہر پڑھنے کا رواج چلا ہے یہ بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ نے ظہر کی نماز جمعے کی نماز پڑھ لی تو ظہر آپ کے اوپر سے ساقط ہو گئی, پھر آپ کو ظہر نہیں پڑھنا ہے, آپ بس جمعے کی نماز ہی کافی ہے. اور اگر جمعہ چھوٹ گیا تو پھر آپ ظہر پڑھیں, اور وہ ظہر پھر جماعت سے ادا نہیں بلکہ انفرادی طور پر پڑھی جائے گی. بہرحال یہ ہے کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے جماعت کے ساتھ. جمعہ چھوٹ جائے تو صرف ظہر پڑھے, اور اگر جمعہ پڑھ لیا ہے تو ظہر اس کے اوپر سے ساقط ہو گئی, پھر ظہر پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن 14 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, 2 رکعت جمعہ اور 12 رکعت ظہر. یہ بات بالکل غلط ہے. جو 14 رکعتیں ہیں نا وہ صرف جمعے کی 14 رکعتیں ہیں جس میں 2 فرض ہیں باقی سنن اور نوافل ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ 12 ظہر کی ہیں 2 جمعے کی ہیں, یہ 2 الگ الگ نمازیں نہیں ہیں بلکہ جمعے کے دن جو 12 بجے کے بعد جس کو جمعے کی نماز کہی جاتی ہے وہ صرف ایک نماز ہے. جمعہ پڑھ لیا تو ظہر نہیں پڑھی جائے گی, اور اگر جمعہ چھوٹ گیا ہے تو پھر صرف انفرادی طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے, پھر جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا نہیں کی جائے گی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال ماجد ملک, آپ اپنا نمبر دے دیجئے حضرت. دیکھیے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انسٹاگرام پر میری آئی ڈی ہے مفتی عالم مداری آفیشیل کے نام سے. جو لوگ بھی کانٹیکٹ کرنا چاہیں, وہی ایک ایسا ایپ ہے جس کو میں اکثر و بیشتر دیکھتا رہتا ہوں. تو انسٹاگرام پر مفتی عالم مداری آفیشیل پر آ کے انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے میسیج میں, اور کال پر بھی, انسٹاگرام پر چونکہ کال ہو جاتی ہے اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ بات ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آرتی جاٹ, اگر لڑکی ہندو ہو اور لڑکا مسلمان ہو, لڑکی بولتی ہے میں تم سے شادی کروں گی لیکن مسلمان نہیں ہوں گی, تو کیا کرنا چاہیے پلیز ضرور بتائیں. دیکھیں اسلام کا جو مسئلہ ہے, جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کوئی لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہے, اور کوئی لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے نا کہ ایک ٹریکٹر ہے, کوئی ٹریکٹر, تو اس ٹریکٹر میں جو اگلے پہیے ہوتے ہیں آپ ان پہیوں کی جگہ پہ اس کے ہٹا کے آپ سائیکل کے پہیے لگا دیں تو کیا خیال ہے, وہ ٹریکٹر چلے گا؟ کیوں؟ کیونکہ جوڑ نہیں ہے, جوڑ نہیں ہے. تو جب اگر کسی آپس میں فریقین کا جو شادی کر رہے ہیں لڑکا اور لڑکی, ان کا مذہب ہی اگر ایک نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شادی نہیں ہو سکتی, وہ شادی جائز ہی نہیں ہے. اور بس یہ ہے کہ اگر لڑکے مسلم لڑکوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلم لڑکیوں سے شادی کریں, مسلم لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ تک ہے کہ انسان اس چیز پر بھی فوکس کرے کہ لڑکی کے گھر والے لڑکے کے اندر یہ دیکھ لیں کہ جو لڑکی کے, ہماری لڑکی کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ لڑکے کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں. ورنہ پتہ چلے کہ لڑکی بہت امیر ہے, یعنی کہ بہت کروڑ پتی ہے اور اس کے گھر میں بہترین اے سی میں رہنے والی لڑکی ہے, لڑکا بیچارہ کماتے ہی 400 روپے ہے, اب وہ تو کولر بھی نہیں لگا پا رہا ہے نا, تو اب وہ لڑکی کے لیے رہنا, اس کی لائف کٹنا تھوڑی مشکل ہو جائے گی. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے برابری والوں کو دیکھے. حالانکہ اسلام میں برابری چھوٹا بڑا نہیں ہے, لیکن احتیاط کے طور پہ یہ اس چیز پر بھی نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ اسلام کسی ایسے چیز کا آپ کو حکم نہیں دیتا ہے جس سے کسی کی لائف میں کوئی پرابلم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اے سی میں رہتی تھی, اب اس کا کولر میں دل کیسے لگے گا؟ تو اس نے خوشی خوشی شادی تو کر لی, لیکن اس کے بعد 4 مہینے کے بعد پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یار بڑی انوری پڑ رہی ہیں, بڑی گرمی پڑ رہی ہے, اب تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے. پھر وہ کہے گی کہ ہمارے گھر میں ایسی تھی, تم ہمیں یہ نہیں کر رہے ہو, وہ نہیں کر رہے ہو, تو لڑائی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز بھی دیکھ لی جائے کہ یہ لڑکا لڑکی میں برابری ہے کہ نہیں, اور اگر برابری نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا شادی نہیں ہوگی, شادی تو ہو جائے گی, لیکن افضل یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا جائے. ایسا نہ ہو کہ لڑکی, وہ ایک بار میں نے پوسٹ دیکھی نا, تو لڑکی تو تھی ایک بہت گوری چٹھی اور لگ رہا تھا جیسے جنت کی حور ہو, پری ہو, اور لڑکا وہ ایک دم کوئلہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی لڑکی بھی پھر اپنے لوگوں, اپنی سہیلیوں میں انٹروڈکشن کرانے میں تھوڑا سا شرم محسوس کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو بنایا ہے, کالے گورے سب کو اللہ نے بنایا ہے, لیکن یہ میں احتیاطی تدابیر کے تعلق سے کہہ رہا ہوں. یہ امام اعظم کا مسئلہ ہے
کہ ورنہ پھر لڑکی کے دل پر گراں گزرے گا. والدین لڑکیوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ تمہیں شادی کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے, یا یہ شادی یہ رشتہ آیا ہے تم اس میں راضی ہو کہ نہیں راضی ہو. یہ والدین کا بہت بڑا ظلم ہے بچیوں کے اوپر. اسلام کہتا ہے کہ آپ فوراً جب رشتہ آئے تو آپ والدین کو چاہیے کہ لڑکی سے پوچھ لیں کہ رشتہ آیا ہے. آپ دیکھیں نا حضرت مولا علی کا جب رشتہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے آیا نا, نکاح کا پیغام, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے اور جا کر سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا, اے بیٹی علی کے ساتھ رشتہ آیا ہے, کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکی کی خاموشی جو ہے وہ ہاں ہوتی ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا, تو اب آپ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دے رہے ہیں کہ رشتہ آیا تو آقا علیہ السلام خود اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں. حالانکہ اگر نبی فیصلہ کر دیتے تو کوئی آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا, لیکن نبی دین بتا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. لڑکیوں سے پوچھا جائے کہ آپ شادی کے لیے ایگری ہو کہ نہیں ہو. کسی والدین کو یہ ہرگز نہیں چاہیے کہ کسی کی نوکری دیکھ کر جاب دیکھ کر لڑکیوں کو قربان کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ. اس چیز سے, اس ظلم سے بچنا چاہیے. بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھ کے کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی بعد میں تھوڑا سا ایک اپنے اندر شرم سی محسوس کرے, تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر شادی کرے. ایسا نہیں کہ کالوں کی شادی نہیں ہوتی. پورے ملک ہیں جو گورے لوگ رہتے ہیں, حبش میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کالے ہی وہاں لوگ ہیں, تو ان کی شادیاں ہو نہیں رہی ہوتی ہیں. سب کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ لیکن ایک احتیاطاً ان چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے, مسئلے کے طور پر انسان کو عمل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال بھٹ مبارک, انسان اگر غسل کی حالت میں مر جائے تو اسلام میں کیا حکم ہوگا؟ بھئی انسان کو ہر وقت غسل کی حالت میں رہنا چاہیے. جو غسل کی حالت میں رہ رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ غسل کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوگا, یہ کوئی کہنے والی بات ہی نہیں ہے. بہرحال غسل کی حالت میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو بڑی عجیب کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ہر بندے کو چاہیے کہ غسل کی حالت میں رہے. اگر کوئی بغیر غسل کے نجاست کی حالت میں نجس ہونے کے بعد اگر کوئی کسی کا انتقال ہو رہا ہے, یہ حیرت کی بات ہے کہ یار بتاؤ پاک تک نہیں تھا. پاک تھا, اس میں کوئی تعجب کی بات تھوڑی ہے. وہ تو پاک ہر بندے کو رہنا چاہیے. کوئی اگر ناپاک بندہ تھا اور اب ظاہر ہے کہ مطلب ایسا ناپاک کہ وہ نہا سکتا تھا, وقت تھا, لیکن اس نے جان بوجھ کر غسل نہیں کیا, 3 دن تک ناپاک گھوم رہا ہے, وہ انسان اگر ناپاک اس کا انتقال ہو رہا ہے تو اس پر تعجب کی بات ہے کہ یار دیکھو بتاؤ پاک تک نہیں رہتا تھا, ناپاکی میں اس کی روح نکل گئی. پاک بندے کا اگر انتقال ہو رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. ہر بندے کو پاک رہنا چاہیے. پاک رہنا آدھا ایمان ہے, الطہور شطر الایمان. تو اس لیے پاک ہر انسان کو رہنا چاہیے, پاک رہنا آدھا ایمان. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. شاہین پروین پوچھ رہی ہیں, اگر کسی لڑکی نے کسی کے ساتھ زنا کر لیا تو کیا اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے تو, اور کوئی ایسی لڑکی ہے جو زانیہ ہے, جو آلریڈی کسی کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں اور کسی سے اس کا زنا کسی کے ساتھ ہو چکا ہے, تو اور اس نے ظاہر ہے کہ اپنے گناہ پر توبہ کر لی, تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. حالانکہ اسلام میں تو اس کی سزا یہ ہے کہ 70 کوڑے مارے جائیں, یا پھر اگر شادی شدہ کوئی کرتا ہے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے. بہرحال جہاں پر اسلامی قانون نافذ نہیں ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے, اور صفائی رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو پھر توبہ کسی لڑکی نے کر لی تو اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی لڑکا اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اور اگر کوئی لڑکا ایسا ہے جس نے زنا کیا تو اس سے بھی نکاح جائز ہے. بہرحال یہ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہر لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اللہ فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا, یہ بہت برا عمل ہے, اور اس کا جو ٹھکانہ ہے یعنی اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ پھر جہنم ہے. تو اس لیے گناہ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے, اور بڑے بڑے یہ گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگر آپ لوگوں کے اور کوئی سوال ہوں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ سوال کر سکتے ہیں. جب مفتی صاحب فری ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائیں گے.